بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی سید رسول اللہ اما بعد۔ گرامی قدر احباب، آج کی اس گفتگو میں قرآن مجید برہان رشید سے ایک اور خوبصورت مکالمہ ہم نے دیکھنا ہے اور پڑھنا ہے۔ گرامی قدر، یہ مکالمہ سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنی آخری عمر میں اپنے بیٹوں کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مکالمے کو بڑے خوبصورت انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے یہ گفتگو یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ یہ مکالمہ ایسا ہی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں سے کیا ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ اس مکالمے کو یہاں ذکر نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں صرف سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مکالمے کو یہاں ذکر کرنے لگا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہیں، اور قرآن مجید برہان رشید اس پر دلالت کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد و نحن لہ مسلمون۔ گرامی قدر، یہ مختصر سے دو جملے ہیں۔ ایک جملہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہے اور اس کا جواب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا ہے اپنی اولاد کے ساتھ، اور فرمایا، قرآن کہتا ہے اذ قال، جب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لبنی ہی، اپنے بیٹوں سے۔ جب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کے ساتھ گفتگو فرمائی، گفتگو کیا تھی؟ بیسیکلی وہ کویسچن تھا ایک جو آپ نے رکھا ہے۔ کویسچن آپ نے فرمایا، ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو یہ بتاؤ کہ میں اپنی زندگی کے آخری ایام گزار کے جا رہا ہوں، اس دنیا کو چھوڑ رہا ہوں، میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون، تم سب عبادت کرو گے، من بعدی، میرے بعد، یعنی میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ کویسچن تھا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی اولاد کے ساتھ اپنی آخری عمر میں۔ اولاد نے جواب دیا، ایک بولا یا سارے بولے یا سبھی کی طرف سے ایک بولا؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا قرآن نے علیحدہ سے نہیں بلکہ جمع کا صیغہ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ قالو، وہ سارے بولے، نعبدو، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، تیرے الہ کی، و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اور تیرے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہم السلام اجمعین کے الہ کی، الہ واحدہ، اور الہ ایک ہی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، اور ہم اسی کے لیے ہی سرنگوں ہیں، ہم اسی کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ مکالمہ ہے، اس میں ایک جہت اول ہے، ایک جہت ثانی ہے۔ ایک جہت اول حضرت یعقوب علیہ السلام اور جہت ثانی ہے آپ کی اولاد۔ دونوں کے درمیان یہ جو گفتگو ہو رہی ہے براہ راست ہو رہی ہے، درمیان میں کوئی دوسرا راستہ نہیں، اور یہ گفتگو کلام کے ساتھ ہو رہی ہے، اشارے کے ساتھ نہیں، رمز کے ساتھ نہیں۔ اور اس گفتگو کا، اس مکالمے کا موضوع کیا ہے؟ اس گفتگو کا موضوع حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہے، اور اس گفتگو کا ٹارگٹ کیا ہے؟ توحید باری تعالیٰ، اللہ کے دین پر
اور اللہ کی الوہیت پر اپنی اولاد کو جمع کرنا، یہ اس مکالمے کا مکمل طور پر اس کی جزیات ہیں۔ اب آئیے ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس مکالمے میں سے حاصل ہونے والے کون سے عام اسباق اور کون سے عام دروس ہیں جو ہمیں اس میں سے نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے جو ہمیں اس میں سے نظر آئی، وہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ جو نصیحت کی ہے، یہ پہلے نہیں ہے جنہوں نے یہ وصیت یا یہ کویسچن کیا ہے۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہ کام کر چکے ہیں۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اس سے پہلی آیت، یعنی یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی آخری ایام میں کیا ہے، اور یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام یہ جو کام کر رہے ہیں اپنی اولاد کو اپنی آخری وقت میں یہ جو وصیت فرما رہے ہیں یا جو گفتگو فرما رہے ہیں، تو گویا یہ اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے جد امجد کے اسوہ کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ ایک بات ثابت ہو گئی کہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو جو شرعی طور پر جائز ہوتے ہیں اس پر عمل پیرا ہونے میں کوئی دقت اور پریشانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے آباء و اجداد کے وہ تمام اسلوب اور وہ تمام طریقے جو شریعت مطہرہ کے مطابق ہیں ان کے مطابق چلنا چاہیے۔ اور یقیناً یہ بات آگے دوبارہ پھر بھی میں کروں گا۔ حضرت ایک بات تو یہ ہو گئی اس میں سے کہ اپنے آباء و اجداد کی وصیت کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی یہ وصیت کی، اور دوسرا یہ جو وصیت کی جا رہی ہے یہ زندگی کے آخری ایام میں ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اولاد کی تربیت کے لیے والد کو یا باپ کو کس حد تک فکر مند ہونا چاہیے، یعنی اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی بڑھاپے کے آخری ایام میں یا موت کے قریب جا کر بھی آپ اپنی اولاد سے بالکل اپنا توجہ نہیں ہٹائی، بلکہ آپ کی توجہ ایک باپ کی حیثیت سے، ایک باپ کی نگاہ اسی طرح اس کو چیک کر رہی ہے، اسی طرح دیکھ رہی ہے کہ میں اگر جا بھی رہا ہوں تو کیا میری زندگی کے مطابق جو میں نے نصیحتیں انہیں کی ہیں یا جس طرح سے میں نے تربیت کی ہے ان کا اثر کیا ہے ان پر۔ تو اس لیے آخری دم تک آپ نے اپنی تربیت کو اسی طرح سے جاری رکھا۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کویسچن کیا ہے، ما تعبدون کویسچن ہے، استفہام ہے اس کے اندر، کس کی عبادت کرو گے؟ حکم نہیں دیا کہ اللہ کی عبادت کرنا۔ یہ جو استفہام ڈالا ہے یہ آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک استاد، ایک ٹیچر کلاس کو اپنا سبق پڑھانے کے بعد، چیپٹر پڑھانے کے بعد یا آرٹیکل کلیئر کرنے کے بعد آخر پر کویسچن ڈالتا ہے کہ یہ کام ایسا ہے تو کیوں ہے، یا تم یہ کیسے کرو گے۔ تو آخر پر کویسچن یہ اصل میں ٹیچر کی طرف سے یہ تسلی ہوتی ہے کہ کیا جو میں نے لیکچر دیا ہے یا جو میں نے گفتگو کی ہے کیا یہ واقعتاً پاس آن ہوئی ہے، کیا یہ واقعہ تک ڈلیور ہوئی ہے میری بات، اور میرے اسٹوڈنٹس یا طلباء اس طرح سے سیکھے ہیں۔ ایگزیکٹلی حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی کیا ہے کہ آپ کی تربیت میں ظاہر بات آپ پیغمبر ہیں اور آپ کی اولاد میں یوسف بھی پیغمبر ہیں، اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اپنی ساری اولاد کو جمع فرما کے آپ یہ کہہ رہے ہیں، کویسچن ڈال رہے ہیں کہ بھئی میں نے ساری زندگی تمہیں توحید کی بات کی ہے، ساری زندگی میں نے الوہیت کا پیغام دیا ہے، اب آپ بتاؤ آپ کیا کرو گے۔ چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تخصیص نہیں فرمائی کہ ایک بیٹے کو وصیت کی دوسرے کو نہیں کی، دوسرے کو کی یا پہلے کو نہیں کی، یا 2-4 کو کی باقی کو نہیں کی۔ آپ کے ماشاءاللہ سے 12 بیٹے تھے آپ نے 12 کے 12 بیٹے، اسی لیے میں نے عرض کی کہ قالو کا جمع کا صیغہ اللہ نے بیان فرمایا کہ تمام کو جمع فرمایا۔ اب اس میں مرتبے میں کچھ زیادہ بھی ہیں کچھ کم بھی ہیں۔ یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں، لیکن اس کے باوجود بطور باپ آپ نے سب کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ اس سے میرے اور آپ کے لیے اور تمام والدین کے لیے یہ سبق ہے کہ جب آپ اپنی اولادوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوں تو اپنی اولادوں کو ایک جیسا سمجھیں، جب اپنا پیغام دے رہے ہوں اپنی اولادوں کو تو ایک جیسا رویہ رکھیں۔
یہ نہیں ہے کہ ایک کو آپ نے زیادہ، ایک کی طرف آپ کی زیادہ توجہ اور دوسرے کی طرف آپ کی توجہ کم ہو جائے، بلکہ سب کی طرف آپ کی توجہ ہو۔ چوتھی بات جو ہمیں یہاں سے ظاہر ہوتی ہے اور مل رہی ہے کہ باپ اپنے بیٹے کے لیے کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے، اور اس کو آخری دم تک وصیت کرتے رہنا چاہیے، اور باپ ہی کی وصیت کارگر ہوتی ہے، باپ ہی کا کام اپنی اولادوں کے لیے کارگر ہوتا ہے۔ پانچویں بات جو ہمیں یہاں اس سے سمجھ آ رہی ہے، جو جواب ہے اولاد کا، اولاد کس طرح خوبصورت، اب یعنی دوسرا حصہ گفتگو کا، کہ اولاد کتنی خوبصورتی سے بیان فرما رہی ہے۔ قالو، وہ بولے، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابا جان ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی، یعنی جو تربیت آپ نے ہمیں کی ہے، اور آپ نے جو تربیت کی ہے اپنے باء اجداد کے ساتھ، ان کے طور طریقے کی، تو یقیناً ہم آپ کے طور طریقے پہ رہیں گے، ہم آپ کی بتائے گئے نصیحتوں اور آپ کے بتائے گئے احکامات کے مطابق ہی ہم عبادت کریں گے، وہی دین اپنائیں گے، اسی دین پر چلیں گے جس دین پر آپ ہیں اور جس دین پر آپ کے آباء و اجداد ہیں، یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق۔ اسی کے اندر اسی جواب کے اندر ایک دو چیزیں اور بڑی خوبصورت ہیں۔ آپ کی اولاد نے لفظ اب استعمال فرمایا ہے، اور اب عمومی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب صرف باپ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ لفظ اب کا اطلاق اس آیت نے اور اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں لفظ اب کا استعمال جو ہے وہ صرف بایولوجیکل والد کے لیے ہی نہیں استعمال کیا جاتا، بلکہ اپنے آباء و اجداد کے لیے، سب کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جیسے یہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یعقوب کے تایا ہیں، اسحاق حضرت یعقوب کے باپ ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یعقوب کے دادا ہیں۔ تو گویا آپ کی اولاد نے اپنے تمام آباء و اجداد کو یاد کیا۔ اس میں جو تیسری بات اس کے اندر ہے وہ یہ کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد نے جو آپ کے سامنے آپ کے آباء و اجداد کا تذکرہ کیا، تو گویا آپ کو تسلی دینا چاہتے ہیں، محبت کی وہ الفت، وہ انس جو ایک بندے کو اپنے آباء و اجداد کے ساتھ ہوتا ہے، اس الفت کا، اس انسیت کا یہاں اظہار کیا ہے، تاکہ والد گرامی آخری لمحات میں بھی یہی سمجھیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے ساتھ ہیں، جیسا آپ نے میں کہا۔ اور چوتھی بات اس میں یہ ہے، اولاد نے مراتب کا بڑا دھیان رکھا ہے اس کے اندر، کہ اگرچہ وہ آباء و اجداد ہونے میں آباء و اجداد ہیں اولاد کے، لیکن مرتبے میں ان کے مراتب ایک دوسرے سے کم یا زیادہ ہیں، تو اس لیے جن کا مرتبہ زیادہ تھا ان کا تذکرہ پہلے کیا۔ اگرچہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ اسحاق ہیں، لیکن اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کا ترجمہ کا جو ذکر ہے وہ آخر پر کیا، اور سب سے پہلے تذکرہ کیا ابراہیم کا جو آپ کے دادا ہیں، ظاہری بات ہے وہ افضل بھی ہیں، مقام خلت پر ہیں۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا، اور آخر پر حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہمیں بھی یقیناً چاہیے کہ جن کا مرتبہ زیادہ ہو، جن کو افضلیت دین اسلام نے دی ہے، ان کی تکریم بھی کریں، اور ان کی تکریم ان کی نسل سے نہیں، ان کے علم اور مرتبے کی وجہ سے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و فضیلت عطا فرمائی ہے، علم عطا فرمایا، یقیناً اس کی افضلیت بھی علم کی وجہ سے ہے، اور یہی درس یہاں سے ہمیں مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح سے اپنے والدین کے ساتھ محبت اور انسیت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی والدین ہیں انہیں اپنی اولادوں کی صحیح اسلامی تربیت کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔